خوب کھل کے تنقید کریں مگر شائستگی کے ساتھ کر رہے ہیں, ساری جماعتیں کر رہی ہیں, شائستگی کے ساتھ کریں. شہباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے چائنا کو کہ آپ ہماری مدد کریں. وہ شہباز شریف کے خط کا ہی منتظر تھا, ویسے تو انہوں نے نہیں کرنا تھا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ان کا. شہباز شریف صاحب جو ہے اپنی سیاست فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیے شہباز شریف ڈینگی جو ہے یہ پروپیگنڈے سے ایک بعض اوقات ایک ایسی چیز اسٹیبلش کر دی جاتی ہے جو در حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ڈینگی پھیلا ہے 2010 میں, صحیح, کوئی خاص فائٹ نہیں کیا. 2011 میں کوئی خاص فائٹ ڈینگی کی طرز پہ ہم لڑیں گے کرونا کے خلاف. نہیں, وہ 1012 میں انہوں نے فائٹ کیا جب عمران خان کا جلسہ ہو چکا تھا, اور اس کے بعد ہی انہوں نے میٹرو بنائی, اس کے بعد ہی انہوں نے اورنج ٹرین کا سوچا. اور وہ آپ کو یاد ہے وہ دوائی سے کتنے لوگ مرے تھے جو جعلی دوائی بن گئی تھی. مانیٹرنگ کا نظام اس قدر تھا, اگر عمران خان کے دور میں کوئی ایسی دوائی سے اللہ نہ کرے کوئی ایک آدمی بھی مرے, 100 آدمی مر جائیں تو نون لیگ سر پہ آسمان سر پہ اٹھا لے. نو ڈاؤٹ شہباز شریف نے جو تجویزیں دیں اس میں بہت اچھی تجویزیں تھیں, نو ڈاؤٹ. مطلب یہ انہوں نے کہا 4% کم کرے, خیر حکومت نے ایز اے ہول 3% شرح سود کم کی, کچھ اور بھی تجویزیں بہت اچھی تھیں. یہ ایک پہلو ہے. اور جب لوگوں نے تنقید کی کہ عمران خان میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تو ٹھیک کیا, جو تنقید کر بجا ہے. جب یہ کہا کہ عثمان بزدار کی جگہ کوئی متحرک آدمی ہوتا تو یہ ٹھیک بات ہے. بالکل بالکل. تو مراد علی شاہ جو وہ زیادہ متحرک ثابت ہوئے, نظر بھی آ رہا ہے, اور انیشیٹو ان میں زیادہ ہے, متحرک وہ زیادہ ہے. اب جو وہ امداد کے دعوے ہیں نا اس پہ میں یقین نہیں کرتا. وہ جب ثابت ہو جائے گا کہ واقعی پہنچائی ہے, کہنے کو بلاول نے کہہ دیا مگر تھر میں تو مدد انہوں نے پہنچائی دی. نہیں, کچھ ویڈیوز میں سامنے آئی امداد کی ویڈیوز آئی. اچھا, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. ہاں, جو لوگ ہیں ان کے عادی ہو چکے ہیں کرپشن کے, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن سندھ سیکریٹریٹ کرپشن کا ایک گڑھ ہے. بلوچستان بھی تھا, بلوچستان میں کچھ کمی پائی گئی ہے. یہ امداد تو یہ ابھی دیکھیں گے نا, ابھی ان کے پرفارمنس جب کر چکیں گے, جب معاملہ گزر جائے گا, یہ 2 ماڈل ہیں, دیکھیں گے ان میں عمران خان نے جو ماڈل تجویز کیا وہ زیادہ بہتر ثابت ہوا یا وہ بہتر. لیکن بڑی تکلیف کی بات ہے, یہ امداد لینے کے لیے معذور, نابینا, بوڑھی خواتین حضرات, یہ چل رہی ہے ویڈیوز, آپ اپنے ویڈیوز میں دیکھیں. ایک برج کا انتخاب کیا گیا ہارون صاحب, یہ کتنا تکلیف دہ امر ہے کہ برج کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ, معذور افراد اوپر جا رہے ہیں برج کے, وہاں سے تھیلے اٹھائیں گے پھر نیچے آئیں گے. یہ سمجھ نہیں آئی منطق مجھے. ہاں, جو آسان راستہ اختیار کرنا, کوئی سڑک خالی کراتے ہیں کسی جگہ پہ کچھ دیر کے لیے, کوئی میدان, کراچی میں ایسے میدان موجود ہیں, بالکل ہیں, گراؤنڈز ہیں, بڑی بڑی پارک ہیں, اس میں تمام یہ کرتے کہ 7 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے. وہ کرتے کہ جو سندھ کی حکومت ہے نا اس میں ایک کیلسنس پائی جاتی ہے, ویسے سارے حکمران طبقے میں جو باقیوں سے زیادہ ہے. اچھا, اسی لیے کرپشن بھی زیادہ ہے. اسی لیے تھر کا تو آپ یقین کریں, تھر والوں کو تو چاہیے کچھ نہیں پانی کے سوا. اگر اب تک یہ بندوبست کرے, باقی تو سب کچھ, وہ تو سادہ زندگی گزارتے ہیں, شریف ترین لوگ ہیں. اچھا, یہ ایک میں عرض کر دوں کہ پہاڑی علاقوں میں خطرہ زیادہ, ویسے اچھا ہے کہ حکومت ادھر زیادہ توجہ دے رہی ہے. کشمیر میں ہائٹس کچھ ہیں, ٹھیک ہے, مظفر آباد کی ہائٹ اسلام آباد جتنی ہے. مظفر آباد کے بارے میں ایسے لوگوں کا خیال ہے وہاں پانی وانی ہے, کچھ نہیں, ارد گرد پہاڑیاں ہیں, وہ تو زیادہ ہائٹ میں ہیں. لیکن مظفر آباد کو اسلام آباد کا موسم ایک ہی ہوتا ہے, لیکن پرے ہائٹس ہیں, ان پہ لوگ رہتے ہیں, ان کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے. گلگت بلتستان کی ہائٹس پہ خیال رکھنا ضروری ہے. وہاں تو ہمارے چرواہے ایسے بھی ہیں کہ جو 7,000-8,000 فٹ کی ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں جون جولائی میں بکریاں چرانے کے لیے. وہ ایک لڑکے سے میں نے پوچھا, ہم بارڈر پہ, پاکستان انڈیا بارڈر پہ کھڑے, جہاں سے دریائے شیبک داخل ہوتا ہے, کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ یہاں سے جایا جا سکتا. تو اس نے کہا بہت آسانی سے, تھوڑا سا فاصلہ ہے, یہ پہاڑ کراس کر کے. میں نے کہا کہ یہ پہاڑ کو کراس کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ کہ 8 دن کی چڑھائی ہے. بس 8 دن کی, کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. تو میں نے کہا 8 دن کی چڑھائی گئے, ہم تو وہاں جاتے ہیں ہائٹ پہ جانور چرانے کے لیے. ہاں جی, وہ ٹف ہے. آپ 90 سال کے بوڑھوں کو دیکھیں گے گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں جو پہاڑی پہ چڑھتے ہیں, ہمارے نوجوانوں سے زیادہ اسٹیمنا. اس لیے یہ دیکھیں نا, وہ جو کارگل کی جنگ میں بھی یہی لوگ کام آئے تھے نا. بالکل. اچھا,
عثمان بزدار صاحب نے بھی ہارون صاحب امداد کا اعلان کیا. ایک تو یہ کہ جتنا بھی طبی عملہ ہوگا, ڈاکٹرز ہوں گی, نرسیں, ان کے لیے 1 مہینے کی اضافی تنخواہ ہوگی. مگر یہ جو 18 ارب کا اضافی صوبائی ٹیکس ہے اس کو معاف کرنے کا اعلان کیا گیا, آپ سمجھتے خوش آئند ہے یا یہ ہماری معیشت پہ ایک اور بوجھ ثابت ہو جائے گا؟ حکومتیں کوئی رعایت, کافی غور و خوض کے بغیر حکومتیں رعایت تھوڑی دیتی ہیں. اچھا, میں نے اس کو پراپرلی اسٹڈی تو نہیں کیا ہے, آپ کو کیا لگتا لیکن یہ نرسوں اور ڈاکٹر نے ٹھیک کیا نا. دیکھیں جتنی سہولت آپ دے سکتے ہیں, اس وقت کیا چیز اہم ہے؟ انسانی زندگیوں کی حفاظت. بالکل. اور دوسری بات جس میں عمران خان بجا طور پہ زور دے رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے اور اس کو بالکل سرسری لیتے ہیں, وہ یہ ہے بھائی کھانے کے لیے چاہیے غریب آدمی کو. اگر آپ بہت سخت کرفیو لگا دیں گے, آمد و رفت بند کر دیں گے, تو یہ بڑا اچھا اس نے اقدام کیا نا, کھانے کے لیے چاہیے. اور اس نے خود بھی ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا, تقسیم کرنے کے لیے. اس کے کارکنوں میں بعض لوگ بہت اچھے ہیں, اور میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ اس کو اخوت اور الخدمت وغیرہ جیسے جو آرگنائزیشن جو اسٹیبلش, جن کا ریکارڈ ماضی کا اچھا ہو, اس کو چیک کر لے. حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. ان سے مثلاً اخوت کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے, الخدمت کا بھی مضبوط ہے. ان کے پاس موٹیویٹڈ ورکرز ہیں جن کو اگر بیٹر سیلری بھی ملے اخوت کے لوگوں کو, تو وہ نہیں جاتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں تو ہم جو ثواب کما رہے ہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں, نیکی کا کام کر رہے ہیں, اور ماحول بہت اچھا ہے. اسی طرح یہ آپ کو حیرت ہوگی, تعمیر ملت فاؤنڈیشن اور غزالی فاؤنڈیشن اور ریڈ فاؤنڈیشن میں جو یہ مفت تعلیم دے رہے ہیں یا بہت معمولی فیس پہ, ان کے ٹیچرز بھی بہتر تنخواہوں پہ عام طور پہ نہیں جاتے, کم کوئی جاتا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ہمیں صلہ دے گا, اجر دے گا. اقبال نے کہا تھا مسلمانوں نے اسلام کی کبھی مدد نہیں کی, ہمیشہ اسلام مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جب آپ مشکل میں پڑتے ہیں, آپ کو خدا یاد آتا ہے, اور آپ کے معاشرے کے بہترین لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کل میں نے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تھے قرآن پڑھو اور موت کو یاد رکھو اگر دل کی نرمی چاہتے ہو. تو یہ جو تنظیمیں ہیں موجود, ان کے پاس مخلص ورکر ہیں, ٹرینڈ ہیں, ان سے بھی اگر مدد لینے کی ضرورت ہو تو لی جائے, معاونت ہونی چاہیے, مدد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو فوج ہے, دیکھیں میں ایک بات پہلے دن میں نے کہنا شروع کی جب یہ خبر آئی تھی, فوج کو انوالو کرنا ہوگا, لاک ڈاؤن کرنا ہوگا, 2 کام کرنے ہوں گے. پہلے دن میں نے کہنا شروع کیا, اس لیے کہ ان کے ورکر ٹرینڈ ہے, فوج کے لوگ جواب دہ ہیں اور مشقت کے عادی ہیں. ان کا ماحول سول اداروں کا نہیں. لیکن ایک بات میں بہت کلک کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فوج پہ ہی ہمیشہ انحصار کرنا ہے اور سول اداروں کو بہتر نہیں بنانا, تو یہ بھیانک غلطی ہوگی. اس لیے کہ ملک سول اداروں پہ چلتے ہیں. فوج کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سول اداروں کو بہتر بنانے میں مدد دے, تجویز کرے. بھئی یہ کہہ دینا کہ فلاں کو ہٹا دو اور فلاں کو بنا دو اور فلاں میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں سول حکومت کے کاموں میں, ان کو مشورہ دیں. اس لیے کہ ورنہ تو سول ادارے کبھی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے. یعنی فوج کی خدمات سے کون انکار کرتا ہے جی؟ فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, ملک بچایا, ملک آئین نے نہیں جوڑ رکھا. جو اتنی انٹرنیشنل سازش ہو رہی تھی, اور یہ تحریک طالبان پاکستان اور پشتون تحفظ موومنٹ اور انڈیا کی سازشیں, اور ظاہر ہے کہ امریکہ صرف نظر کرتا تھا جو افغانستان سے ٹیررسٹ رہے, تو فوج نہیں بچایا نا ملک کو. لیکن ملکوں اور قوموں کی ریڑھ کی ہڈی سول ادارے ہوتے ہیں. یہ آج سوچنا شروع کرنا چاہیے کہ ایک پولیس والا ویسا کیوں نہیں ہو سکتا جیسے فوج والا ہو سکتا ہے, جیسے ایک فوج کا جوان ہوتا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے, پولیس اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ لوگوں کی خدمت کرے, انگریزوں نے بنایا تھا, اس کا مقصد لوگوں کو خوفزدہ رکھنا تھا. اس کی بنیاد میں خرابیاں ہیں, لیکن جب موٹر وے میں یہی لڑکے گئے تو کیسے اچھے کیسے ہو گئے؟ بالکل کیسے پرفارمنس. اچھا میرا خیال تھا نہیں بھرتی کی ہوگی, بہترین لوگ چنے ہوں گے. میں پولیس والا سے پوچھا سینئر افسروں سے, انہوں نے کہا ہم نے تو گئے گزرے بھیجے جو ہمارے خیال میں سست ہے, زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے تھے. وہ وہاں گئے, اور وہاں یہ پاکستان کا اس وقت انسانی, یعنی جس کو کہنا چاہیے نا انسان دوستی کے اعتبار سے نمبر 1 ادارہ سمجھا جاتا ہے. کسی زمانے میں وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ تھا, ڈاکٹر ساڈل صاحب تھے, یہ نمبر 2 پہ تھا, لیکن اب یہ نمبر 1 پہ ہے. کیا جاتا ہے. ان کا رویہ شائستہ ہے,
ان کا یہ جو بالکل بلا وجہ جرمانہ کسی کو نہیں کرتے, رشوت نہیں لیتے, بہت کم شاید کوئی واقعہ ہوا. لیکن قانون کی بڑی پاسداری کراتے ہیں یہ. تو کیا کیا آپ نے ان کو اچھا ماحول دیا. ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے ملک میں, وہ ماحول پیدا کریں جس میں لوگ سمجھیں پرہیز کتنا. یہ بڑی تیزی سے لرن کرنے والی قوم ہے, ٹھیک ہے, اس میں بڑی جان ہے. اچھا ابھی ہارون صاحب بریک میں میرے پاس 2 منٹ ہیں, مگر جس طرح سے ہم کرونا سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, ابھی میرے خیال میں وہ فلائٹ لینڈ کر چکی ہوگی اسلام آباد میں, تھائی لینڈ کے بینکاک ایئرپورٹ سے 1 ہفتے سے پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ پاکستانی 170, جن کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے گی. 9:36 کا وقت ہے, یقینی طور پہ پہنچ گئی ہوگی. ابھی بتایا جا رہا ہے ایک جو بحث چل رہی ہے کہ ان 170 لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہیں کہ یہ کرونا کا خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی خدشہ نہیں ہے, لیکن ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ ملک کے اندر انٹرنس ہوتے ہی چاہے اسکیننگ کر بھی لی جائے, ان کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا پڑے گا. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو دیکھیں, لیٹ دا اسپیشلسٹ ڈیسائیڈ. جو ڈی ایم کے لوگ ہیں, ہمارے ظفر مرزا صاحب ہیں اور لوگ ہیں, ڈاکٹروں سے مشورہ کریں, اور اگر ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ رکھنے کی ضرورت ہے کچھ دن تو رکھ لیں, کوئی قیامت نہیں آنے والی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اور بالکل ان سے سنگاپور کی انتظامیہ ایک بہت ذمہ دار انتظامیہ, دنیا کی بیسٹ حکومتوں میں سے ایک حکومت ہے سنگاپور کی, اور انہوں نے یعنی چین سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کام کو قابل اعتماد ماہرین پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ فیصلے میڈیا میں, ٹاک شوز میں نہیں ہو سکتے, نہ ان لوگوں کے جیسے یہ علماء کے مسئلے میں الجھنیں پیدا ہوئیں. کل مفتی منیب الرحمان صاحب ایک پروگرام میں بہت غصے میں تھے اور بار بار کرتے ہیں اینکر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, یہ دنیا کے ہر چیز کے ایکسپرٹ بن گئے. یہ بات ٹھیک ہے, اخبار نیوزوں میں بھی بہت سی خامیاں ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بعض اینکر جو ہیں وہ عالم بالا سے گفتگو کرتے ہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن فیصلہ جو ہے ماہرین ہی کو کرنا ہوتا ہے. اور یہ معاملہ ہے صحت کا, اس میں جو بھی فیصلہ ہو, فیصلہ حکومت وقت کرتی ہے, لیکن اصول کیا ہے مشورہ, اور مشورہ کس سے؟ ماہرین سے. اور ان کے مشورے کے اوپر ہی راسخون فی العلم, قرآن نے اس کو کلیئر کر دیا. اب طب کا مسئلہ ہوگا تو ٹاپ ڈاکٹرز, مثلا یہ ظفر مرزا جو ہیں اس میں کام کرتے رہے ہیں, اگر آج یہ موجود ہیں تو ان کی وجہ سے بہتر مشورہ مل رہا ہے. صحیح. اسی طرح ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے جی, اس کے چیئرمین اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کو سراہا جا رہا ہے. بالکل. وہ حتمی آخری ججمنٹ تو اسی وقت آئے گی لوگوں کی کہ جب یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا. لیکن بہرحال میں نے ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں, جہاں ایک خاکی وردی والا آدمی کھڑا ہے وہاں 2 چیزیں یقینی ہیں, قانون نافذ ہو جائے گا اور لوگوں میں احساس تحفظ ہوگا. سول ادارے ایسے ہی ہونے چاہیے. برٹش پولیس بہتر ہو سکتی ہے تو پاکستانی پولیس جب ہماری فوج برٹش فوج سے بہتر ہے, فائنل انالیسس میں ہماری پولیس کیوں نہیں؟ پولیس بھی ہو سکتی ہے. یہ سول ادارے ایک دن میں نہیں بنیں گے, اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم, لیکن ہر چیز کا ایک دن آغاز ہوتا ہے. ہر عمارت بننا شروع ہوتی ہے تو بنتے بن جاتی ہے. ان کی بنیادوں سے ہمیں صحیح کھیل نہیں ہے, بستے